بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو فیس بک کے دوسری کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو فیس بک کے مکمل ڈیٹیلز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں آپ فیس بک میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم فیس بک کے اوپر کام کرتے ہیں اور لاگ ان وغیرہ کیسے کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے ساری لے آؤٹ وغیرہ کو سمجھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اس کو لے آؤٹ کو اور تمام چیزوں کو کور کر لیا تھا۔ آج ہم لوگ تفصیل سے فیس بک کی جو ہے ہم اس کے کچھ سیٹنگز کے بارے میں اور اس کی آپشنز کے بارے میں سمجھیں گے۔ اس وقت میں نے اس کے ایک سیٹنگ ٹیگز کے اوپر یہاں پہ جو ہے اس کا یہ جس میں اس کی آپشنز موجود ہیں، اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے، جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو پیج بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کریٹ پیج، مینیج پیج، کریٹ گروپس وغیرہ موجود ہیں اس کے اندر، جن کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ کیسے ہم اپنا ایک نیا پیج جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آگے ان فیوچر۔ اور گروپ بنا سکتے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر اپنے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، اور ایکٹیویٹی لاگ کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے لائک کیے ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں، سب چیزیں ہم یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں۔ ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے سمجھتے ہوئے بڑھیں گے، اور مختلف اس کے اندر آپشنز موجود ہیں۔ آج ہم سیٹنگز کی آپشن میں جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ جنرل ٹیگ ہے۔ پہلے اس جنرل ٹیگ کے اندر سب سے پہلے جنرل اکاؤنٹ سیٹنگ میں نیم آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ اگر اپنی فیس بک کے اوپر کوئی بھی نام ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اس ایڈٹ کے ٹیگ کے اوپر یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نام دینا چاہ رہے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ نام ایک پراپر نیم ہونا چاہیے، کوئی فیک نیم نہیں آپ دیں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنا نام یوز کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو جو ہے، اور اس کے بعد آپ نے ریویو چینج کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور سیو کر لینا ہے جب آپ نے اس کو نام آپ دیں گے۔ اچھا، یہ یوزر نیم کیا چیز ہے؟ دیکھیں آپ اپنی فیس بک آئی ڈی کو 3 طریقے سے لاگ ان کر سکتے ہو۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی فیس بک آئی ڈی کو 3 طریقے سے لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اپنا ای میل ایڈریس دے کر، ٹھیک ہے، اپنا موبائل نمبر دے کر جس سے ہم نے اپنے موبائل کو کانٹیکٹ اس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یا اپنا یہ یوزر نیم دے کر۔ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم کریٹ کیا ہوا ہے، رانا مہتاب عالم۔ تو اگر میں اس کو لاگ ان کرنا چاہوں گا تو میں اپنا ای میل ایڈریس بھی لاگ ان پہ دے سکتا ہوں جب ہم ایف پی کو شروع کرتے ہیں، اور یا پھر میں اپنا ای میل ایڈریس بھی دے سکتا ہوں اور موبائل نمبر بھی دے سکتا ہوں۔ تینوں سے میں کانٹیکٹ مطلب اپنے لاگ ان پہ میں آ سکتا ہوں۔ ٹھیک جائے کہ میں پورا ای میل ایڈریس لکھوں تو میں نے صرف لکھنا ہے رانا مہتاب عالم، اور آگے موبائل نمبر اپنا پاسورڈ دے دینا ہے تو میں لاگ ان کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، میں یہاں سے اس کو میں لاگ آؤٹ کر رہا ہوں فیس بک کو، دیکھیں یہ میں آ گیا۔ اب میں نے یہاں پہ اس جگہ پہ یہ دیکھیں، یہ میں نے رانا مہتاب عالم صرف یہاں پہ لے لیا، اور اب میں یہاں پہ اپنا پاسورڈ دے رہا ہوں۔ یہ میں نے پاسورڈ ٹائپ کر دیا ہے اور صرف میں نے لکھا ہے رانا مہتاب عالم۔ اب جیسے ہی میں نے اس کو لاگ ان کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے ایف بی آئی ڈی کے اندر اس میں داخل ہو چکا ہوں، اور میں نے اس کو لاگ ان کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم سیٹنگ کے
اس جنرل سیٹنگز کے ٹیب کے اندر ہم رہتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو رانا مہتاب عالم جو نک نیم جو میں نے یوزر نیم دیا ہے اس سے بھی لاگ ان کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ اپنے پاسورڈ کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ایف بی کا پاسورڈ وہ چینج کرنا چاہتے ہیں پر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے کرنا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ لوگ اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے فیس بک کا پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائے گا یہاں پہ ساتھ ساتھ کہ اگر لاسٹ جب میں نے ایف بی کا پاسورڈ چینج کیا ہے تو وہ 2 ہفتے پہلے چینج کیا ہے۔ ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے، دیکھیں یہاں پہ وہ آپ سے آپ کا کرنٹ پاسورڈ مانگے گا جو ابھی آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ دے دیں گے۔ پھر 2 دفعہ آپ اپنا نیا پاسورڈ ٹائپ کریں گے اور پھر یہاں پہ آپ سیو چینجز پہ کلک کر دیں گے۔ یہ تینوں آپشنز کا دینا ضروری ہے، جب تک آپ کرنٹ پاسورڈ نہیں دیں گے تب تک آپ نیا پاسورڈ انٹر نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر کیونکہ جب ہم کرنٹ پاسورڈ دیں گے تو ایف بی کی جو مینجمنٹ ہے یا سافٹ ویئر ہے وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ اس وقت کرنٹ یوزر ہی اس کو یوز کر رہا ہے اور تبھی وہ آپ کا پاسورڈ چینج کرے گا۔ تو اس طرح سے آپ اپنا یہاں پہ پاسورڈ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھائی دی جا رہی ہے، وہ ہے ڈاؤن لوڈ اے کاپی۔ یعنی آپ اگر اپنے تمام کی تمام فیس بک پہ جو کچھ بھی آپ کا ڈیٹا موجود ہے اگر آپ اس کی ایک کاپی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ تمام کی تمام ڈاؤن لوڈ یور انفارمیشن یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ تمام انفارمیشن آپ کی جو ہے آپ کو وہ سٹور کر کے آپ کے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر دے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جنرل آپشن میں ہم نے ان تمام آپشنز کو یہاں پہ سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد اس کی سیکیورٹی سیٹنگز کے اندر ہم آتے ہیں۔ دیکھیں سیکیورٹی سیٹنگز کے اندر آپ کو کچھ باتیں مل رہی ہیں کہ لاگ ان الرٹس کیا ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ ہے آپ کا ڈی ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ۔ یعنی اگر آپ اپنا کوئی اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس پہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اکاؤنٹ لوگوں کی نظر سے ڈی ایکٹیویٹ ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیں گے تو آپ اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ کے ساتھ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کی لسٹ میں سے وہ نکل چکا ہوگا۔ اسی طرح سے پرائیویسی کے اندر آپ یہ بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ کون آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کون آپ کی پوسٹ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ہو کین سی مائی اسٹف، یعنی جو میں پوسٹ بھیجوں، ہو کین سی یور فیوچر پوسٹ، جو میں پوسٹ بھیجوں ان کو کون دیکھیں۔ میں نے پبلک کے اوپر کلک کیا ہوا ہے، اگر میں یہاں ایڈٹ کر دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ اگر میں مینیج کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صرف میرے فرینڈس دیکھیں یا صرف میں ہی دیکھوں یا اونلی می کے اندر میں ادھر سے مختلف گروپس وغیرہ کو ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ کس میں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو میں اس وقت پبلک کے اوپر ہی اس کو سیٹ کر رہا ہوں کہ پبلک پہ ہی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہو کین کانٹیکٹ می، یعنی کون مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، یعنی مجھے فرینڈ ریکویسٹ کون بھیج سکتا ہے۔ اس طرح آپ اپنی پرائیویسی کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایوری ون پہ سیٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ہو کین لک می اپ، ٹھیک ہے، ایوری ون ہے۔ اور کیا سرچ انجن جو ہے گوگل وغیرہ وہ میری پروفائل کو سرچ کر سکیں، میں نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے کہ یس سرچ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو آپ اس کو نو کر سکتے ہیں، اپنی پرائیویسی کو جتنا اسٹرانگ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز جو وہ بتانی ہے آپ کو کہ یہ جو یہ دیکھیں کہ لیمٹس دا آڈینس فار دا پوسٹ یو ہیو سرچ ود دا فرینڈس اور پبلک، تو لمیٹڈ پاسٹ فورس جو ہے لمٹ جو ہے وہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے
ٹائم لائن اینڈ ٹیگنگ. ٹائم لائن ٹیگنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر کون پوسٹ بھیجتے. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم نے اونلی می رکھا ہوا ہے، اور اونلی می ہی رکھنا ضروری ہے، اچھا ہوتا ہے، تاکہ آپ کی ٹائم لائن کے اوپر کوئی بھی اٹھا کے وہ پوسٹ کر دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اچانک کوئی عجیب سی پوسٹ آ جاتی ہے آپ کی ٹائم لائن پہ، اور دوسرے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے پوسٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی ٹائم لائن کو اونلی می رکھنا ہے کہ صرف میں ہی اپنی ٹائم لائن پہ پوسٹ کر سکوں. باقی اگر کوئی ٹائم لائن پہ آپ کی پوسٹ کرتا ہے تو وہ پہلے آپ کو ملے گی، اور اگر آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے تو آپ اس کو آگے سینڈ کر دیں گے، ورنہ آپ اس کو رہنے دیں گے کہ بھئی میں نے آگے پوسٹ نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح سے who can see things on my timeline. ٹھیک ہے، بھی کون جو ہے وہ ٹائم لائن کے اوپر آپ کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. دیکھیں میں نے یہاں پہ فرینڈس کو رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ میری ٹائم لائن کو وہی دیکھ سکتے ہیں جو میرے فرینڈس لسٹ میں ہوں گے. میں اگر اس کو پبلک کر دوں گا تو فرینڈس لسٹ میں جو نہیں ہوں گے وہ بھی میری تمام پوسٹ کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. یہاں پہ کلک کرنے سے یہ دیکھیں ایوری ون اگر میں کر دیتا ہوں تو کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ہم نے فرینڈس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات لوگ آپ کو ٹیگ کرتے رہتے ہیں، کسی ویڈیو پہ ٹیگ کرتے رہتے ہیں، تو بڑا اس پہ آپ لوگ کوئی پکچر اٹھائی اور آپ کو ٹیگ لگا دیا، تو اس سے بھی ایک قسم کی آپ کی وہ ٹائم لائن ہی بن جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ یہ پوسٹ میں آپ شامل ہو، ٹیگ موجود ہے، تو آپ کے جتنے بھی فرینڈس ہوتے ہیں وہ ان سب کو وہ پکچر پہنچ جاتی ہے. تو آپ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹیگ نہ کریں تو آپ نے یہاں پہ اس جگہ پہ اس ٹیگ کے اندر آ کے آپ نے اس کو آف کروا لینا ہے اور اونلی می کر دینا ہے اس کو صرف. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ہو سی ٹیگ سجیشنز وین فوٹوز جو ہے وہ آپ کے اس کے اوپر آپ کا نام وغیرہ تو اس کو بھی نو ون کر دینا ہے کہ کوئی بھی آپ کے سجیشن میں آپ نہ ہی آئے تو بہتر ہے ان کے ٹیگ کے اندر. تو اس طرح سے آپ ٹیگ سیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی آئی ڈی جو ہے یا کوئی ای میل ایڈریس کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلاکنگ پہ آئیں گے، اور یہاں پہ آپ نے وہ نمبر، وہ نام، وہ چیزیں لکھ دینی ہیں جن کو آپ نے بلاک کرنا آپ چاہتے ہیں. نوٹیفیکیشنز کے اندر آپ تمام کی تمام دیکھیں آن فیس بک یہاں پہ آل رکھنا ہے، آن فیس بک، تاکہ سب کے نوٹیفیکیشن آپ کو آتے رہیں. ٹھیک ہے، اور ای میل جو ہے جس کے اوپر آپ رجسٹر ہوتے ہو تو وہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جناب ای میل بھری رہتی ہے آپ کی فیس بک کی، ایک ایک چیز آتی ہے، فلانے نے آپ کو لائک کر دیا ہے، فلانے نے آپ کو ڈس لائک کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کمنٹس بھیجا ہے، فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کی جو ای میل ایڈریس ہے وہ فیس بک کے الرٹ سے بھری رہتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے اکاؤنٹ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اکاؤنٹ سے متعلق، یعنی جب میں فیس بک کو چینج کروں گا تب یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی، ادروائز جو ہے کوئی ای میل نہیں آ رہی ہے. تو آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے یہ پہلے اس پہ کلک ہوتا ہے آل نوٹیفیکیشنز. تو اب آپ نے اونلی نوٹیفیکیشنز اباؤٹ یور اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے صرف. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوگا، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ پورا کر لینا ہے. بس صرف یہی اس کے اندر چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ نے ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ہے موبائل نمبر جو ہے یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. نیا موبائل ریموو کر دیں یا کوئی اور موبائل نمبر آپ دینا چاہیں تو آپ اس کے اوپر آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یاد رکھیے کہ آپ کی یہ جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر آپ نے جو ہے ویڈیو ڈیفالٹ کوالٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ رکھیں گے. آپ آٹو پلے ویڈیو کو آف کر دیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماؤس کو ویڈیو کے اوپر لے کے آتے ہیں تو اپنے آپ پلے ہو جاتی ہے. تو اس کو آف رکھیں بہتر ہے تاکہ وہ آپشن جو ہے آٹومیٹکلی وہ آف رہے اور اپنے آپ پلے نہ ہو. تو یہ تھا آپ کا آج کا جو ہے ایف بی کے اندر موجود سیٹنگز ٹیگ. یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے تمام سیٹنگز کو ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم نے سمجھ لیا ہے اور اس کو
اب آپ نے مزید اب ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر ہم آپ کو فیس بک کا پیج بنانا سکھائیں گے، اس کے اندر کے پیج کیسے بنتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے مکمل ڈیٹیل دیں گے۔ تو ہمارے لیکچرز کو آپ وزٹ کرتے رہیں اور ویڈیوز کے ساتھ سبسکرائب رہیں، چینل کے ساتھ ایکٹیو رہیں، آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ آج ہم آپ سے اس ویڈیو کے لیکچر میں یہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔